بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه مر بقوم وبين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی. ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جبکہ آپ نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. کھانوں میں سے جو جس چیز سے انسان پیٹ بھرتا ہے اس کی مختلف درجات ہیں، مختلف معیارات ہیں. تو معیارات کے لحاظ سے سب سے جو مشکل کھانا ہے اور وہ ہے جو کی روٹی. پھر جو بھی ایسا کہ جس کو چھانا نہ گیا ہو، اس کے آٹے کو پیسنے کے بعد چھانا نہ گیا ہو کہ اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جو کھاتے وقت آدمی کو اتنی خوشگوار محسوس نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام طور سے غذا ہوتی تھی وہ جو کی روٹی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کبھی سالن ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ کے ساتھ کوئی صحابی بھی تھے تو آپ ان کو لے آئے گھر پہ اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ صرف روٹی ہی ہے، اس کے ساتھ لگانے کو کچھ نہیں، لگان کچھ نہیں ہے اس کی. تو آپ نے پوچھا کہ سرکہ ہے؟ عرض کیا جی ہے، وہ تو ہے. فرمایا کہ وہی دے دو، وہ بہترین سالن ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی چاند ایسے گزر جاتے، یعنی کئی مہینے ایسے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی یہ جو کی روٹی ہے یہ بھی ہر روز کا معمول نہیں تھا، کیونکہ یہ تو آگ پہ پکتی ہے. تو چولہا جلنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ پر پکنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو راوی پوچھتے ہیں کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، کھاتے کیا تھے؟ فرمایا علی الاسودین التمر والماء، کہ دو کالی چیزیں، سیاہ چیزیں، ان پر گزر اوقات ہوتی تھی. کون سی؟ کھجور اور پانی. یعنی صرف کھجوریں کھا کر صبح سے شام تک گزارا ہو رہا ہے. دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نہ صبح کا نہ شام کا. اور کھانے تو آپ کے جو زمانے میں دو ہی ہوتے تھے، ایک صبح کا کھانا ہوتا تھا، ایک شام کا کھانا ہوتا تھا. تو یہ، اور صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا بچ کر گیا ہو. یعنی ہوتا ہی اتنا قلیل تھا کہ وہ بچنے کی اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فخر ہے اور اس طرح کی کھانے پینے کے بارے میں جو حالت ہے یہ اختیاری تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجبور تھے، آپ کو اختیار دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ آپ اگر چاہیں تو احد پہاڑ سونا بن جائے. مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن پیٹ بھروں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں. پیٹ بھرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ بس کھانا مل جائے. یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے تو آپ نے کھایا ہی نہیں کبھی، اور دوسرے دن جب نہ ملے تو صبر کروں اور اپنی امت کے لیے دونوں نمونے چھوڑ جاؤں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو یہ کیفیت ہے آج اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہم سے ایسا آدمی ہو کہ جو اس نوبت پر پہنچا ہوا ہو کہ اس کے گھر میں روٹی بھی نہ ہو. اور گندم کی روٹی تو ان کے ہاں ایک جو ہے ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی کہ گندم کی روٹی اور پھر چھنا ہوا آٹا، تو یہ تو ان کے ہاں ایک تعیش کی چیز سمجھی جاتی تھی کہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، یعنی جو گویا کہ ایک اسپیشل چیز ہے، خاص چیز ہے گندم کی روٹی اور چھنا ہوا آٹا. تو یہ تو ان کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس اس حوالے سے ہم دیکھ لیں، دسترخوان پر دیکھیں، اپنے کچن میں دیکھیں، صبح و شام جو ہم کھاتے ہیں تو کتنی بڑی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، جو نعمتیں ان لوگوں نے دیکھی بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں کی زبان پر ہر دم اللہ کا شکر ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا پھر بھی شکر ہے کہ آپ نے یہ بھی ہمیں عطا فرما دیا، اور اگر نہیں بھی دیا تو پھر بھی شکر ہی ہے، یا اللہ صحت و سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، اور باقی نعمتیں آپ کی برقرار ہیں. اگر روٹی کے 2 لقمے نہیں ملے تو کیا ہوا؟ لیکن آج ہمارا رویہ بدل گیا. آج ہم جو ہے وہ ناشکری پر چلے جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس صرف روٹی اور سالن نہ ہو تو وہ کہے گا میں نے تو یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو. تو یہ جو کیفیت ہے، یہ ناشکری کا جو جذبہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہتا ہے، سب کچھ کھانے کے باوجود بھی بھوکا رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھ سیر نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ لیس الغنا بکثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، کہ مالداری اور سیر چشمی، تمنگری جو ہے وہ زیادہ اسباب سے نہیں ہوتی، کھانے پینے کے، لگانے کے، پہننے کے. زیادہ تمہارے پاس مال و اسباب جمع ہو جائیں تو تم غنی ہو جاؤ، نہیں. ولیکن الغنا غنى النفس، بات یہ ہے کہ غنا تو تمہارے دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر تھوڑے پر بھی تم صابر، شاکر، قانع ہو تو تم غنی ہو، اور اگر بہت پر بھی تمہاری حرص ختم نہیں ہوئی تو پھر تم غنی نہیں ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فقیر اور محتاج ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین.